5 ٹانگ کا مطلب ہے بدن کے 8 حصے کو استعمال کرنا، زمین کو چھونا۔ اگر یہ جملہ آ جائے کہ بدن کے 8 حصے کو ہم استعمال کرتے ہیں پرستش کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو حدیث کے حوالے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سجدے میں 8 بدن کے حصے کو چھوتے ہیں زمین سے، وہ اس سے میل کھا جاتا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر بھی، پرستش کرنے میں بھی یہ یکساں باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ اگر یہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں مل گئی، ان کے طریقے میں مل گئی، تو ہم اگر عیسائی کی مذہبی کتابوں میں دیکھیں اور عیسائی طریقے میں دیکھیں کہ کیا وہاں پر بھی سجدے کا ذکر ہے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام he fell on his face and prayed to God، کہ وہ زمین کے بل گرے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ جینیسس چیپٹر 17 ورس نمبر 3، نمبرز کے اندر چیپٹر 20 ورس نمبر 6 کے اندر موسیس اینڈ ایرن، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں زمین پر گرے اور اللہ کی عبادت کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میتھیو کے اندر ہم کو بات ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام گارڈن آف گیتسیمنی کے اندر وہ he went a little further and fell on his face and prayed to God، تھوڑا آگے گئے اور اپنے سر کے بل نیچے گرے، سر اپنا زمین سے ٹیکا اور اللہ کی عبادت کی۔ تو اگر سجدے کا ذکر، نماز کا ذکر اگر ہم کو ہندو کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں اور دوسرے کی مذہبی کتابوں میں ملے، تو یہ زبردست بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ایکتا پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں ایک ساتھ طور پر ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے پروگرام الحمدللہ تفصیل سے ہمارے پاس میں موجود ہے۔ الحمدللہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو بے شمار یکسانیت ہم کو ملیں گی، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم میں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی میں، یکسانیت ہندو مذہب کے ساتھ میں اور یکسانیت عیسائی مذہب کے ساتھ میں۔ اگر ان سب کو ہم الحمدللہ استعمال کریں گے تو ساری دنیا کے لوگ یکساں اور جوڑ ان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات ایک آیت سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 92 نمبر کی آیت سے ختم کرتا ہوں، جس میں یہ بات آئی ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کامیاب ہیں ہم۔ سوالات و جوابات کی نشست شروع ہو رہی ہے، چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سوال لکھنے والا اپنا نام اور پیشہ ضرور لکھے، سوال مختصر ہو، فقہی اور اختلافی سوال کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں گے۔ پہلا سوال ہے محبوب خان صاحب کا، پیشے سے تاجر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ سناتن دھرم ہندوازم ہے، یہ نام کیوں کر تبدیل ہوا، اور یہ ہندو دھرم صرف ہندوستان ہی میں کیوں رہ گیا؟ بھائی نے پوچھا کہ سناتن دھرم یہ ہندو مذہب کا پرانا نام ہے، یہ کیوں کر تبدیل ہو گیا اور وہ ہندو کے نام سے، ہندوازم کے نام سے کیوں کر ہو گیا، اور ہندو کے لوگ وہ یہیں پر محدود رہ کر کیوں رہ گئے اور ساری دنیا میں کیوں نہیں پھیلے؟ یہ سوال اگر انہی لوگوں سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے دھرم کا نام اگر سناتن دھرم تھا تو سناتن دھرم چھوڑ کر کے وہ ہندو کیسے ہو گیا؟ حالانکہ یہ لوگ جو ان کے اسکالرز ہیں، آچاریہ ہیں، جو ان کے جانکار ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے دھرم کا اصلی نام جو ہے سناتن دھرم ہے، جس کا مطلب ہے کہ پرانا مذہب، اولڈ مذہب، ایشین مذہب، یہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ یہ نام کو چینج کر کے سناتن دھرم ہی اپنائیں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دیر ہو چکی ہے، اگر ہم کرنے جائیں گے تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور ہندو جو نام ہے، ہندوازم، ہندو دھرم، یہ ان کی کتابوں میں ہندو دھرم کا نام موجود نہیں ہے، بلکہ یہ نام جو دیا گیا ہے، باہر کے لوگ مسلمان جب ہندوستان آئے اور وہ انڈس ریور سویلائزیشن، جو انڈس ریور تھی، انڈس ویلی تھی، اس کے آس پاس میں جو لوگ رہ رہے تھے، ان کو پکارنے کے لیے جب ہندو یا سندھو کہنا شروع کیے، وہاں سے یہ نام وجود میں آیا۔ تو یہ نام جو ہے بعد کا دیا ہوا ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں نہیں ہے۔ دوسری بات،
کہ یہ ہندو یہیں پر کیوں محدود رہ کے رہ گئے، یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ میں کلی طور پر مشنری ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی تبلیغ جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، یہ چیز جو ہے ان کے اندر پائی جاتی، بلکہ ہندو مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، چاہے کچھ بھی مانو تب بھی وہ ہندو رہ سکتا ہے، چاہے کچھ ایک آرگنائزیشن کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر ہرے کرشنا ہرے راما اسکون کی گروپ ایک ایسی گروپ ہے، اور آریہ سماج کے لوگ کچھ گروپ ایسی ہے جو تبلیغ کرتی ہے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کی کوششوں سے یقیناً شروع ہوئے، اور امریکہ کے اندر اور ویسٹرن میں کچھ لوگ ہندو دکھائی پڑتے ہیں۔ جب ہم اسکون کی مندر میں جاتے ہیں تو گورے چمڑی اور یورپینس ہم کو دکھائی پڑتے ہیں کہ یورپینس جو ہندوازم کو قبول کیے، تو اس طریقے سے ہے، لیکن کلی طور پر ہندو قوم جو ہے وہ مشنری ریلیجن نہیں ہے اور وہ تبلیغ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو لوگ جو ہیں یہیں سیمت رہ گئے۔ جزاک اللہ۔ تھیوری آف ایولیوشن نے نسل پرستی کو بڑھاوا دیا ہے، ہم کس طرح اس تھیوری کو رد کر سکتے ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن نسل پرستی کو بڑھاوا دیا ہے، ہم کس طریقے سے تھیوری آف ایولیوشن کو رد کر سکتے ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن، جس طریقے سے سوال کے اندر یہ بات آئی کہ اس تھیوری کی وجہ سے جو اس تھیوری کو مانتا ہے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو لوگ سپیریئر ریس ہیں، جو لوگ اچھی قوم کے لوگ ہیں وہ لوگ سپیریئر ہیں، اور جو لوگ انفیریئر قوم کے ہیں، کمزور قوم کے ہیں، ان کو ختم ہونا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے آپ کو اچھی نسل کا سمجھا، اچھی نسل کی سمجھنے کی وجہ سے کمزور نسل جو ختم ہونے والی ہے اس کو برباد کرنا، قتل کرنا اور تباہ کرنا، یہ طریقہ اپنایا نسل پرستی کا۔ اسی وجہ سے جو فساد، جو ریڈ انڈین امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں جو قتل غارت ہوئی، اسی بنیاد پر ہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے تھیوری آف ایولیوشن کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ چارلس ڈارون، ایک انگلینڈ کا شخص، اس نے یہ تھیوری پیش کیا۔ چارلس ڈارون بذات خود کوئی سائنسداں نہیں تھا، کوئی کوالیفائڈ بایولوجسٹ نہیں تھا، بلکہ ایمیچر تھا، وہ کوالیفائڈ بھی نہیں تھا۔ اس کو ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں ایک جو شپ تھی، جہاز تھا، اس جہاز کے اوپر سیر کے لیے جاؤں۔ اپنے باپ سے اجازت لے کے اس جہاز میں وہ سیر کے لیے جاتا ہے۔ سیر کرنے پر وہ دیکھتا ہے ایک آئلینڈ کے اوپر کہ ایک چڑیا، ایک قسم کی چڑیا جو ہے، ایک چڑیے کی چونچ جو ہے چھوٹی ہے، دوسری چڑیے کی چونچ جو ہے بڑی ہے، اور یہ چیز کے اوپر وہ غور کرتا ہے۔ وہاں سے وہ آئیڈیا اس کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہو کہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتے ہوتے جب چڑیوں کی چونچ چھوٹی اور بڑی ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے تغیر ہوتے ہوتے ایک جانور دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ صرف خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ایک جانور جو ہے دوسرے جانور میں تبدیل ہوا ہے، اور یہ خیال پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پوری تھیوری پیش کرتا ہے اور ایک کتاب لکھ دیتا ہے، اوریجن آف اسپیشیز، اور وہ نیچرل سلیکشن کے اوپر ایک کتاب پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اسی کتاب کے اندر ایک چیپٹر وہ پیش کرتا ہے کہ یہ تھیوری جو میں ضرور پیش کر رہا ہوں، لیکن اس تھیوری کے اندر ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ایک چیپٹر جو ہے ڈیفیکلٹیز آف مائی تھیوری، اور اس ڈیفیکلٹیز کے اندر یہ ذکر کرتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، جو انسٹنکٹس ہیں، جو جاندار میں، ہر جاندار میں انسٹنکٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسٹنکٹس کی مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ اس طریقے سے دودھ کو چوسنا ہے، فوراً اگلے ہی لمحے اس بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ دودھ اس طریقے سے چوسنا ہے۔ یہ انسٹنکٹس ہیں۔ اس انسٹنکٹس کے بارے میں چارلس ڈارون اپنی کتاب میں، اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں۔
یہ چیز جو ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے سے نہیں تبدیل ہو سکتی۔ دوسری بات جو ہے وہ آنکھ کی کمپلیکسٹی کو دیکھتا ہے، آنکھ کی کمپلیکسٹی کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اتنا زبردست کمپلیکس ہے وہ، کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کا ہونا ضروری ہے اس کے روشنی کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ایک چیز ایولیوشن ہو کر کے آئی ہے تو اس کے بغیر یہ آنکھ وجود میں نہیں آئے گی، تو وہ بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹیز آف مائی تھیوری۔ لیکن ان ڈیفیکلٹیز کو اپنی کتاب میں رکھتے ہوئے یہ مانتا تھا وہ کہ آج سائنس جو ہے ترقی یافتہ نہیں ہے، سائنس جو ہے اتنی پہنچی ہوئی نہیں ہے، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد سائنس جو ہے خوب ترقی کرے گی اور یہ جو پرابلمس میری ڈیفیکلٹیز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے یقیناً اس کے بعد میں ترقی کی، بہت آگے بڑھ گئی، لیکن یہ تھیوری پروو نہ ہو کر کے فالسیفائی کی گئی کہ یہ جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے سائنسداں ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈارونس کی تھیوری آف ایولیوشن یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے فاسلز ریکارڈ وہ ہیں جو زمین کے اندر دبی ہوئی ہماری لاشیں اور ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں ان کے نشانات رہتے ہیں، ان نشانات کے ذریعے سے یہ طے کیا جاتا ہے کس کی لاشیں ہیں اور کتنی پرانی ہیں۔ تو فاسلز کو جو ایکسکیویٹ کیا ڈارون نے، تو وہاں پر بھی اس کے پاس میں ایک جانور کو اگر وہ کہتا تھا کہ تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا تو اس کے پاس میں بیچ والی فاسل ریکارڈ نہیں تھے۔ اگر ایک جانور کا فاسل موجود ہے اور دوسرے جانور کا بھی فاسل موجود ہے، اگر اس جانور سے تبدیل ہو کر کے دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا تو ان دونوں کے بیچ کا فاسل جو نشانات ہیں وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ مانتا تھا کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس ترقی کرے گی اور وہ فاسلز جو ہیں ایکسکیویٹ ہوں گے، وہ نشانات ایکسکیویٹ ہوں گے اور میری تھیوری پروو ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس ترقی کی، لیکن ایسی کوئی بیچ والی فاسلز نہیں وجود میں آئی، نہیں معلوم ہوئی، نہیں نکلی، تو یہ پروو ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے مولیکولر بائیولوجی، ڈی این اے اور آر این اے، جب ڈارون نے یہ تھیوری پیش کیا اس وقت جو ہے سیلز جو ہے اس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ سیل کے اندر اس کے کانسٹیٹیوئنٹس کیا ہیں، جو خلیہ ہے بدن کا حصہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آج سیل بایولوجی اور وہ اتنی ترقی کی، وہاں سے تحقیق معلوم ہوتی ہے کہ ایک ڈی این اے اور ایک آر این اے کا بننا اتنا مشکل ہے کہ پروبیبلٹی جو ہے وہ 0 تک پہنچ جاتی ہے، ناممکن تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سائنس آج جو ترقی کر چکی ہے، الحمدللہ جتنی بھی ترقی کی، اس ترقی سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارون کی تھیوری جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔